مسجد کیوں سجائی ہوئی ہے ایسے؟ السلام علیکم. ہاں جی, مسجد اس لیے سجائی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر جو گیسٹ ہیں کہ ٹھہرے ہوئے ہیں مسجد فضل کے قریب ہی, اور ان لوگوں نے یہیں سے بسوں پہ جلسہ گاہ کے اوپر جائیں گے. اچھا, کل میں ادھر آیا تھا, وہ سیل ٹکا ہوا تھا, کھانا تقسیم ہو رہا تھا, بہترین کھانا لنگر, یعنی آلو گوشت, دال جو روایتی دال ہوتی ہے اس کے ساتھ چاول, یہ کھانے میں رہے تھے. اور یہ تقریباً 10 دن سے شروع ہو گیا تھا نا پہلے. جی ایسے ہی ہے, مسجد کا فضل کے ساتھ اپنا لنگر ہے, اور جلسے کے دنوں میں اسپیشل ارینجمنٹ کیا جاتا ہے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے کھانے پینے کا پورا ارینجمنٹ وہاں ہوتا ہے, کیونکہ کافی گیسٹ اس کے قریب ٹھہرتے ہیں. اچھا میرا نا کارمل پہ جانے کا کچھ دن پہلے نا مجھے موقع ملا, اور ماشاء اللہ غانا کے جو تقریباً ایک دن 20 مرد آئے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے, ایک دن 17 یعنی خدام انصار جو ہے نا جلسہ ثانہ پہ, جلسہ نہیں ابھی جلسہ ثانہ وقار ملک کے دوران. جی. تو ہاں, یہ آپ کو پتہ سارا کام والنٹیئرز ہی کرتے ہیں, اور ہر جماعت سے لوگ پورے یو کے میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, اور اب سمجھیں کہ دن اور رات وہ کچھ عرصے کے لیے جلسہ گاہ میں رہتے ہیں, اور یہ ان کو خدمت کی توفیق ملتی ہے. نہیں, میں نے مختلف شعبوں میں نے اس دفعہ جا کے دیکھا ہے, تو ہر شعبے کی بہت بڑی ہوتی ہے کنٹریبیوشن ہوتی ہے سارے کام میں نا. ایسے ہی ہے, بالکل اسی طرح ہی نا. الیکٹریشین بھی ہیں, پھر میکینیکل کے بھی لوگ ہیں, سول کے بھی لوگ ہیں, ہر قسم کے لوگ اپنے آپ کو خدمت کے لیے جلسے کے دنوں میں اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں. ہاں, اور یہ بھی میں نے دیکھا نظافت کا کام. ابھی دیکھیں, ابھی تو کارمل ہو رہا تھا, وہ ٹرک لے کے گھوم رہے تھے یعنی صفائی کے لیے نا, اس لیے کہ جو جلسے کو ماحول کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے. ایسے ہی ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے جلسہ کا, ایسے ہی جیسے پورا کا پورا شہر آباد ہے. ہوتا تو 3 دن کے لیے ہے, بٹ تیاریاں آپ کو پتہ ہے پورا سال رہتی ہیں اس کی, اور پھر ہر قسم کا بندہ وہاں موجود ہے, صفائی والے بھی, الیکٹریشین بھی, سول کے بھی, ضیافت کے بھی, صنعت و تجارت کے بھی, تبلیغ کے بھی, ہر شعبے کے لوگ دن رات آج کل وہاں پر موجود ہیں. بلکہ ابھی صرف جلسے کے دنوں میں نہیں, بلکہ کچھ دن پہلے سے ہی وہ وہاں پر ہوتے ہیں. نہیں, بالکل اسی طرح. میں حیران رہ گیا, جو بڑا کچن ہے اس میں تقریباً غالباً 270 چولہے ہیں, اور نارمل 2 چھوٹے کچن ہیں ان میں تقریباً 70 چولہے ہیں نا, یعنی ان کے اوپر کوکنگ ہوتی ہے. اور بے شمار نئی دیگیں منگائی تھی اس وقت جلسے بھی نا. ہاں جی, وہاں روٹی پلانٹ بھی ہے, پھر یہاں مطلب 35 سے 40 ہزار لوگ آتے ہیں, تو اس کا انتظام کرنے کے لیے بہت زیادہ دیگیں اور کچن اور روٹی پلانٹ اور یہ ساری چیزیں کا انتظام کیا جاتا ہے. اچھا, یہ صرف مسجد جو بیت الفتوح میں نہیں ٹھہرے تھے, آج تو کافی بسیں گئی ہیں, یعنی وہ ابھی رات بھر چلتی رہیں گی شاید. اور یہ مسلم مساجد میں یہ دوست ٹھہرے تھے, یعنی فضل مسجد میں بھی ٹھہرے تھے, اور ادھر بھی کھانے کا سیٹ لگا ہوا ہے تھا نا. جی, بیت الفتوح میں تو آپ کو بتائیں یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے, اور سب سے زیادہ مہمان وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور وہاں انتظام ہے. ایئرپورٹ سے بھی لوگ آ رہے ہیں سیدھا مسجد, پھر مسجد سے بیت الفتوح سے آگے جا رہے ہیں. رجسٹریشن کا بھی سارا جو مین کام ہے وہ بیت الفتوح میں ہی ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح. اور میں حیران ہوں کہ وہ ہر مسجد میں جو ارینجمنٹ ہوتا ہے کھانے کا, اس کا جو مین سٹور ہے وہ ادھر حدیقۃ المہدی میں ہے, اور مبارک صدیقی صاحب کے بھائی ادھر ہی اسٹور میں انچارج ہیں, اور ہر جگہ پہ وہ سپلائی کرتے ہیں کھانے, جو پیکنگ کا سامان سب کچھ. بیت الفتوح سے ہوتا ہے؟ نہیں, کل میں ادھر گیا تھا, ان سے انٹرویو لیا تھا میں نے نا. اچھا. میری نالج کے مطابق بیت الفتوح سے کھانا پھر ڈفرنٹ مسجدوں میں جاتا ہے, بٹ میں بھی حقیقت نہیں, جو ایک تو پکا ہوا کھانا ہوتا ہے نا, جو ایک کچا کھانا ہوتا ہے, جیسے دالیں, نوڈل, سلاد, وہ آٹا وغیرہ سب کچھ. ایسے ہی شاہ جو ہے نا ان کا اسٹور سارا ادھر ہی حدیقۃ المہدی میں. اچھا. تو آپ نے کب پہلا جلسہ اٹینڈ کیا تھا آپ نے یو کے کا؟ میں نے تو ملا تھا کہ 1988 اچھا 1988 میں کے قریب کیا. اچھا, خلیفۃ النصیر آپ کے دور میں ادھر ہی تھے؟ جی. اچھا, پھر تو خلافت کی برکتیں بھی آپ نے حاصل کی ہوئی. میں اس وقت تو یو کے نہیں آیا تھا, پاکستان سے آیا تھا,
جلسہ اٹینڈ کرنے اور لندن پھرنے کے لیے، مگر اس وقت موقع ملا اچھا اور تب سے دیکھ رہے ہیں کہ جلسے کی میں لوگ بھی بڑھے ہیں اور اس کا اسٹینڈرڈ بھی بڑھا ہے اور رونقیں بھی بڑھی ہیں بالکل بالکل، ہر جلسے کی رونق پہلے سے زیادہ ہوتی ہے پہلے سے زیادہ، ایسے ہی ہے. جب سے میں نے ہوش لی میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہر لوگ جتنی رکاوٹیں بھی جماعت کے لیے کھڑی کرتے ہیں خدا تعالیٰ انہیں عبور بھی کروا دیتا ہے اور پہلے سے بڑھ کے پھل دیتا ہے. ایسے ہی ہے. تو بلکہ کوئی گورا میرے ساتھ پچھلے سال جلسے پہ گیا تو کہتا ہے 40,000 بندہ اکٹھا ہونا لندن جیسے شہر میں یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی خبریں تو پورے سارے اخباروں میں اسی کی خبر ہونی چاہیے. تو لوگ تو حیران اور پریشان ہیں کہ یہ کیسے سارا انتظام کرتے ہیں اور اتنی آرام سے سکون سے بغیر کسی کو ڈسٹرب کیے، بغیر شور شرابہ کیے. بالکل اس طرح، بالکل اس طرح. تو اللہ تعالیٰ ایسی برکات رکھے اور ہمیں موقع دیتا رہے کہ ہم جلسوں کو اٹینڈ کرنے کی کوشش. اچھا، ہم تو صرف جلسہ 3 دن کے لیے اٹینڈ کرتے ہیں نا، مگر جو ابھی سارا سیٹ اپ کیا ہے نا وہ 14 دن کے اندر سیٹ اپ کیا ہے اور 14 دن کے بعد سارا حدیقۃ المہدی کو فارغ کر دیا جائے گا، یعنی ادھر سے وہ فارم ہاؤس ہے اس کی شکل میں پھر تبدیل کرنا پڑے گا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ کیونکہ یہاں کی جو قوانین ایسے ہی ہیں کہ آپ فارم کو فارم ہی رکھیں، تو یہ کچھ عرصے کے لیے ساری چیز ہوتی ہے کہ ایک فارم ہاؤس ایک شہر کی طرح بن جاتا ہے، جیسے یہاں سب کچھ پہلے ہی تھا. تو یہ بڑی بات ہے کہ اتنے کم ٹائم کے لیے اتنا زیادہ لوگوں کو اکٹھے کرنا، ان کو سرو کرنا اور ہر چیز پرفیکٹلی ہونا بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. بالکل اس طرح میں سوچا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اوابیل بھیجے تھے آتے والوں کے لیے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو اوابیل ہیں وہ کام کرنے والے ہیں، یعنی وہ ایک خالی میدان ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑی وہ مارکی لگا دیتے ہیں، ایک سیٹ اپ بنا دیتے ہیں ہزاروں، وہ چولہے تک بھی گیس کے عارضی طور پہ لگتے ہیں نا، ٹوائلٹ باتھ ہر چیز بناتے ہیں اور کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی. اور نظافت کا بھی جو سامان ایسے ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہر جگہ پہ صفائی رکھتے ہیں، یعنی ڈیوٹیاں ایسے پرفیکٹ ہوتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جلسے پہ ہیں، جماعت کا جلسہ ہے یہ، جماعت احمدیہ کا. بس دیکھیں نا، دنیاوی لحاظ سے جماعت اتنے کم وسائل میں اتنا زبردست جلسہ کرنا اور بڑے منظم طریقے سے کرنا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی برکت ہی ہے. نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کی برکت کے بغیر انسان نے کچھ بھی کر سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جلسے کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایم ٹی کے ذریعے کم از کم یہ بھی خدا تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ خلافت کی برکتیں ایم ٹی کے ذریعے لیں، اور جو پابند ہیں جن کو عبادت کی اجازت نہیں ہے یا ایسے جلسے میں آنے کی اجازت نہیں، یا مالی حالات تنگ ہوتے ہیں یا ویزا نہیں ملتا، وہ گھر بیٹھ کے یہ دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، السلام علیکم.